اور فون لائن پہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے سے دوست اور بہت ہی جانی پہچانی شخصیت کو آج میں مدعو کرنے لگا ہوں آن لائن. وہ کیونکہ کراچی میں نہیں ہے، اسلام آباد میں، تو ہم نے سوچا چلیں آج ان سے آن لائن گفتگو کرتے ہیں. تو ہم فون پر ان سے بات کرتے ہیں، اور وہ ہیں جناب نعمان خان صاحب، جو کہ فلم آپ نے دیکھی ہوگی سینما پر، بہت بڑی کامیاب، بہت ہی اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کریٹیوٹی اس میں نظر آئی. بہت تخلیقی ایک فلم تھی، اور وہ تھی شیر دل. تو اس کے رائٹر بھی ہیں، اس کے پروڈیوسر بھی ہیں، اس کی پوسٹ پروڈکشن بھی ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارا کام اس میں ان کا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں جناب نعمان خان صاحب سے. میری آواز آ رہی ہے نعمان بھائی آپ کو؟ جی جناب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ایف ایم 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر. بہت بہت شکریہ میری جانب سے اس پہر میں تمام جاگنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک میری آواز اور آپ کی خوبصورت آواز پہنچ رہی ہے ان کو نعمان خان کا بہت بہت سلام. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور کیونکہ آپ ایک بڑی زبردست فلم، اور اس فلم کو دیکھ کر، اچھا اس فلم کو دیکھ کر جذبہ بھی عجیب سا، مطلب ایک اندر فیلنگ اور ایک احساس ہوتا تھا فلم شیر دل کو دیکھ کر. شیر دل، اچھا نام بھی اتنا زبردست تھا. اچھا یہ بتائیں مجھے نعمان بھائی، یہ فلم کا نام کیوں شیر دل کیوں تجویز کیا؟ کچھ اور نام کیوں نہیں تھا؟ جی بالکل، یہ پاکستانی لوگ بڑے شیر دل لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں ہم نے بڑے بم دھماکے دیکھے، جی دوسرے دن پھر ہم جو ہے اپنے کاموں کو نکل جاتے تھے. صحیح بات ہے. بڑے مشکل وقت دیکھے، پھر ہم جو ہے اپنی ریزیلینس دکھاتے تھے. تو میں کوئی بہت لمبا نام نہیں رکھنا چاہتا تھا، عجب پریم کی غضب کہانی، کوئی لمبی. تو آئی وانٹڈ اے کرسپ تھنگ. اینڈ جس وقت ہماری آرمڈ فورسز کی بات آتی ہے، جب ان لوگوں کی بات آتی ہے جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے ایک لفظ جو اسٹرک کیا وہ تھا شیر دل. کیا بات ہے. That's why it resonates in many of the hearts. اور ہر شخص، آپ بھی جو اس پہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت سڑکوں پہ ڈرائیو کر رہے ہیں، میں ان کو شیر دل ہی کہوں گا. صحیح بات ہے، بالکل یہ بات تو ہے، یہ بات تو واقعی. اچھا شیر دل میں جو ورڈ ایسا بھی ہے لفظ کہ جس کو سن کر واقعی ایک جذبہ بھی عجیب سا، مطلب ایک اندر فیلنگ، ایک احساس ہوتا ہے کہ بہت ہی اپنی طاقتور ہونے کا، اپنے بہت زیادہ، مطلب زبردست نام بھی ویسے اچھا ہی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ فلم جو آپ نے لکھی، تو یہ کیا سوچ کے آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا، کانسیپٹ کیسے لیا، کیوں آپ نے مطلب اس ٹائپ کی فلم لکھی؟ کوئی اور ایسی لو اسٹوری کیوں نہیں لکھی جو عام طور پہ ہمارے یہاں بن رہی ہوتی ہیں؟ جی اجمل شوبی جی، سلسلہ یہ ہے کہ میں نے دراصل 19 سال پاکستان فوج میں گزارے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس میں سیاچن کی بلندیوں سے لے کے آپ کے اس خوبصورت کراچی میں، اور اس کراچی سے لے کے گوادر تک، اور گوادر سے لے کے تافتان، اور تافتان سے لے کے زوب تک جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ ڈیوٹیز کی تھیں. اور میں ایک ہومج پے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں خود تو آرمی سے تھا، لیکن آرم فورسز میں ایئر فورس کو ہومج پے کرنا چاہتا تھا. دوسری بات بالکل صحیح آپ نے کہی، لیکن جب میں یہ آرمی یا ملٹری کی مووی لکھ رہا تھا، I made sure that there should be a tinge of the romanticism, جس میں رومانس کے بغیر فوجی نامکمل ہے. تو میں نے وہ والی چیز بھی بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی. ایکشن جو کہ پاکستان میں بہت کم بنایا جاتا ہے، میں نے وہ بھی لکھنے کی کوشش کی. کامیڈی جو کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید اس سے زیادہ ایکشن لوگ پسند کریں گے، تو ایکشن پسند کیا. لیکن فرسٹ ہاف میں جہاں میں نے کامیڈی بلڈ کی تھی، میں نے پورے ہال کو جو ہے وہ پاکستان میں کراچی سے لے کے سرگودا، اور جو ہے ایون اس اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر جو ہے بہت سارے سنیماز میں مجھے انوائٹ کیا گیا. میں وہاں خاموشی سے بیٹھا ان لوگوں کی ہنسی کو، کھنکتی ہنسی کو انجوائے کرتا رہا. سو آئی ٹرائیڈ بلڈنگ ایوری ایسپیکٹ ان دس 2 hour 13 minutes مووی. تو اس لیے جو ہے بالکل ایک آرم فورسز کی اجمل جی ایک مووی ہے، لیکن ایک فوجی رومانٹسزم کے بغیر ادھورا ہوتا ہے. تو میں نے وہ بلڈ کرنے کی کوشش ضرور کی ہے. باقی میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ یہاں پہ ہم نے روک نہیں دیا. ہم آپ کو کچھ اور جو ہے چیزیں آئندہ آنے والے دنوں میں دکھائیں گے اور بتائیں گے. کیا بات ہے. خیر فی الحال ہم ابھی شیر دل کے حوالے سے بات کریں. اچھا میں باقی یہ سوال میں آپ سے کرنے والا تھا کہ یہ تو آپ نے اس وقت تو شیر دل بنا دی،
اور شیر دل کافی مطلب دنیا بھر میں لوگ اس کو جو ہے لازمی یوٹیوب کے اوپر اور دوسرا اس کے اوپر دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ لائک بھی کر رہے ہیں, اور اس سے ہمارا جو ایک فورسز کا جو جذبہ ہے لوگوں میں, جو ایک محبت کا جذبہ ہے, وہ اور زیادہ اجاگر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر. یہ تو حقیقت ہے اس میں. اچھا اس کو یہ جو اس کی کاسٹنگ ہے, اس کی پروڈکشن ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے یقیناً جو ہے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے اس کو کیا ہے, تو یہ کیا دونوں کی کولیبریشن تھی, ساتھ ساتھ دونوں نے مل کے کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ جی, پاکستان ایئر فورس, آرمی یا نیوی کے لیے جب بھی کوئی فلم بنائی جاتی ہے تو وہ ان کی اجازت سے بنائی جاتی ہے. جی بالکل. اور اس کے لیے جس طرح ISPR یا میڈیا افیئرس جو ہے ان کے ڈپارٹمنٹس میں اس کو اپروو کروانا پڑتا ہے. وہ ایک لمبا لانگ پروسیس ہے. آئی ہیڈ ٹو گو تھرو اٹ فار اوور 2 years. 2 سالوں میں کتنے ایئر کموڈورس, کتنے گروپ کیپٹنس, کتنے ایئر وائس مارشلس, اور فائنلی جو ہے ایئر اسٹاف تک جو ہے ہم اس کو لے کے جاتے رہے. وہ ہر طریقے سے اس کو جو ہے وہ پرکھتے رہے. سو یہ والا تو ان سب تھا ہی تھا. لیکن میرے لیے اجمل صاحب یہ امپورٹنٹ چیز تھی کہ جب میری نوکے قلم سے کوئی چیز نکلے تو وہ لوگوں کے دل تک پہنچے, کیونکہ مووی جو ہے وہ 2 گھنٹے کے لگ بھگ کا کھیل ہوتا ہے. جی بالکل بالکل صحیح. اور اس میں ایک اور عنصر کے اوپر آؤں گا کہ شیر دل اس وقت یوٹیوب پہ اویلیبل نہیں ہے. مجھے روزانہ فیس بک, ٹویٹرز, انسٹاگرام, پرسنل کہیں سے لوگوں کو نمبر مل جاتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ سر یوٹیوب پہ کیوں نہیں فلم ڈالی. سو کیوں نہیں, کیوں, اس کی کیا وجہ کیوں نہیں؟ آن دا وڈلی پلیٹ فارم, وڈلی کے اوپر ہے. اور کیونکہ مووی جب بھی کوئی سینماز آن ہوتے ہیں تو فوری طور کے اوپر مجھے جو ہے وہ سنیماز کے فون آتے ہیں کہ وہ پہلی فلم شیر دل لینا چاہیں گے. اللہ کا شکر ہے میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے, ادروائز میں اپنے آپ کو بالکل اس معاملے میں بہت کوڑا سمجھتا ہوں. لیکن ہم ایک ایسی فلم لکھ سکے جس میں کیونکہ میں کریٹیکل ہوا کرتا تھا بہت زیادہ جب فلمیں دیکھتا تھا, اور میں کہتا تھا جس طرح وہ بیٹھتی ہے گاڑی میں تو وہ کہتی ہے ڈرائیور ہاسپٹل چلو, تو میں کہتا تھا یار آپ کا ڈرائیور ہے تو آپ اس کو کہیں گے امجد علی اصغر جو نام ہے اس کا نام تو لیں گے نا, اس کو ڈرائیور نہیں کہیں گے. صحیح بات ہے. وہ جو ہے کیونکہ وہ وہاں پہ وہ اس کو تو ملازم بلاؤ, وہ جو ہے مجھے یوں لگتا تھا کہ دیر از اے ڈسکنیکٹ آف دس تھنگس. تو میں ایک ریالٹی سے قریب فلم لکھنا چاہتا تھا. اور کیونکہ میں نے آپ نے وہ پوچھا تو آرم فورسز میں ہوتے ہوئے میں نے ان تمام ایریاز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں. جی جی ضرور ضرور ضرور. میں بے بیک جس وقت الفا براوو چارلی اور جو ہے یہ سنہرے دن لکھے گئے اور کیے گئے تو میں اس وقت فوج میں ہوتا تھا. اچھا کیا بات ہے. جبھی تو ویسے نعمان سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, جبھی تو ماشاءاللہ آپ کو میجر نعمان خان کہا جاتا ہے. میں نے تو صرف نعمان خان کہا, مگر آپ کو ماشاءاللہ اسی لیے تو میجر نعمان کہا جاتا ہے آپ کو. یہ میں نے اب میں نے مجبور کہہ ہی دیا میں نے نا. تو جی کنٹینیو. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل, ایک آفیسر کے لیے اس کا رینک جو ہے لازم و ملزوم ہوتا ہے, ضروری ہے. اور چند ہی جو ہے وہ پیشے ایسے ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ ان کا رینک ان کے نام کا حصہ بن جاتا ہے. بالکل آپ نے درست کہا. بلکہ آج میں کہیں پہ تھا تو وہاں پہ اس نے کہا جی فلانے افسر کا نام اس نے لیا, صرف رینک نہیں بولا. اچھا. تو میں نے کہا کہ یہ ان کے سامنے کبھی نہ بول دینا اس خاتون کو, کیونکہ انہیں لگے گا کہ مجھے آپ نے جو ہے وہ قمیض کے بغیر گنسا دیکھی ہے. صحیح بات ہے. کیونکہ ایک آفیسر کو صحیح بات ہے نام کے ساتھ رینک سننا اچھا لگتا ہے. بٹ اینی ویز آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ اس زمانے میں آئی یوز ٹو سی کہ شعیب منصور صاحب کیریکٹرز کے اوپر بہت کام کرتے تھے. اور وہ سارا دن شارق کے آفس میں ہم نے ان کو بھیجا تھا, کیپٹن شارق, جو کہ الفا براوو چارلی میں کبھی کہیں سن رہے ہو تو پتہ نہیں وہ ڈائڈ ان سینئر رینک. تو کیپٹن شارق کے میں نے آفس میں بھیجے, اور وہ جو ہے وہاں پہ کہتے سر صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں, چائے شائے پیتے رہتے ہیں, ہم کھانے کو ٹی بریک کرا دیتے ہیں, تو جو ہے وہ پھر وہ چلے جاتے ہیں. پھر ہم نے ایک دن شعیب منصور سے ڈرتے ڈرتے پوچھ ہی لیا کہ یہ آپ صرف صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں. سر آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, مجھے میرے کیریکٹرز چاہیے. سو آئی
knew those characters like the back of my hand, کہ مجھے پتا تھا وہ کیا کیریکٹرز ہیں. صحیح. اور جب میں لوگوں کے پاس جاتا تھا, بڑے اچھے رائٹرز کے پاس جاتا تھا, تو میں ان کو کہتا تھا کہ سر یہ میرے دماغ میں سٹوری ہے, آپ مجھے لکھ دیں اور اس کے کاغذ شاغذ پورے کر دیں مجھے. تو وہ اور آتا تھا میرے پاس وہ اسکرپٹ, تو میرے دل کے کہیں قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا. اچھا اجمل صاحب, میں رائٹر نہیں تھا فلم کے لیے, لیکن مجھے وہ ہٹ ہی نہیں کرتا تھا. مجھے وہ لگتا تھا کہ یہ اس جگہ کو ڈپکٹ ہی نہیں کرتا, اس یونٹ کو. تو اٹ واز یس, اٹ کوڈ سے وٹ آئی وانٹڈ ٹو, بٹ وہ اس موڈ کو ڈپکٹ نہیں کرتا. صحیح بات ہے. اینڈ پھر ایک چھوٹی سی اگر اجازت ہو تو میں آپ کو جی ضرور ضرور. رات کے پہر میں کہانی یہ کہ میں آفتاب اقبال صاحب کے پاس چلا گیا. اچھا, کیا بات ہے. اور آفتاب اقبال صاحب ہمارے بڑے مشہور زیرک رائٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ آئی وڈ لائک یو ٹو رائٹ دا تھنگ, اینڈ ہی سیڈ دیٹ اوکے میجر صاحب بتائیے کہ آپ کے دماغ میں کیا اس کا پلاٹ ہے, سائنوپسس کیا ہے, ون لائنر کیا ہے. آئی گیو ہم ایوری تھنگ, اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ. فوجیوں کو ہم نے پریزنٹیشن بنانے کی بڑی شوق تھا, تو میں نے پریزنٹیشن بنائی تھی. تو آئی شوڈ ان دا پاور پوائنٹ کہ فرسٹ سین میں یہ ہوگا, سیکنڈ میں یہ ہوگا, اور میں ان کو 65th سین تک میں ان کو, جبکہ انہوں نے مجھے صرف 25 منٹ دیے تھے, بٹ دین ہی سیٹ ڈاؤن فار 2 hours ٹو لسن ٹو دا پریزنٹیشن. کیا بات ہے, زبردست. تو آفتاب اقبال صاحب نے سنا اس کو, اس کے بعد کہا ایک آخر میں نا خاموش رہے, بلیک شلوار قمیض میں خاموشی سے سنتے رہے. ہاں یہ کنیکٹ, اچھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا, وہ اچھا وہ کہاں گیا, وہ والا کیریکٹر کہاں گیا, یہ سب پوچھتے رہے. صحیح. تو ایٹ دی اینڈ کہتے ہیں مجھے صاحب آپ ایک چیز بتائیے, برے صغیر کی سب سے بڑی جو فلم ہے وہ کون سی؟ میں نے کہا کہ بہت ساری ہیں, لیکن آپ کے جو دماغ میں آپ فرما دیجیے. انہوں نے کہا مغل اعظم. مغل اعظم اس زمانے کی سب سے بڑی فلم ہے جس وقت وہ بنی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مغل اعظم کے لیے لوگ بستر ڈال کے اس کے سینموں کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کے پروڈیوسر نے لا کے ایک جو ہے کرٹیک کو وہ فلم دکھائی, اور اس نے کہا کہ یار یہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ آپ نے کیا کیا ہے. اس نے کہا آپ کو فلم پسند نہیں ہے, میں نے تو اپنا ماسٹر پیس بنایا ہے. اس نے کہا سر یہ ملک جو ہے نا جس کا نام برے صغیر ہے پورا کا پورا, یہ اکبر اعظم, اکبر کو پوجتا ہے. اس کا نام تھا اکبر اعظم, اور اس کو آپ نے ایک باندی سے مروایا ہے جس کا نام ہے انارکلی. اس سے مروا دیا. لوگ اکبر اعظم کو آئندہ جو ہے انارکلی سے منسوب کریں گے. بے شک, صحیح بات ہے. پلیز اکبر اعظم کے اوپر تھوڑا سا جو ہے آپ ترس کھائیں. اور اس کے بعد پھر آخری سین, فلم روک دی گئی. آخری سین یہ مجھے آفتاب اقبال صاحب نے بتایا. آخری سین جو ہے وہ لکھا گیا, اور اس کے اندر وہ جو ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو اسی آواز میں آپ کو سناؤں. کیا بات ہے سر. سر آج وہ ریزونیٹ کرے. آج میجر صاحب آپ کو ساری اجازت ہے. باخدا ہم محبت کے دشمن نہیں بلکہ اپنے اصولوں کے غلام ہیں. تو وہ ایک اس نے نا وہ, اور وہ جو ہے لاہور کی سرحدوں پہ اس کو بھیج دیتا ہے, اور اس کے بعد اکبر اعظم باقی بڑا ہو جاتا ہے. سو ہی سیڈ, نعمان صاحب آپ نے پریزنٹ ڈے کی جو ہے, اب میں نہیں اس قابل سمجھتا ہوں, میں بالکل اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, مغل اعظم کہاں اور ہم کہاں. سو انہوں نے کہا کہ آپ نے پریزنٹ ڈے کی جو ہے وہ لکھتی ہے, مغل اعظم لکھتی ہے. سو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا میجر نعمان, آپ کے دماغ میں ہر سین, ہر جملہ موجود ہے, آپ پلیز اس کو خود لکھیں. اور مجھے یوں لگا جس طرح مجھے کوئی کہہ رہا ہو کہ آپ ایسٹروناٹ بن جائیں اور اسپیس میں چلے جائیں مارس کے مشن کے اوپر. صحیح بات ہے. میں نے کہا جی میں کیسے لکھ دوں. انہوں نے کہا آپ نے یہ مجھے ابھی 2 گھنٹے پہلے پریزنٹیشن دی ہے اور سب کچھ ہے, بور تو نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اجمل جی؟ نہیں بالکل نہیں. آپ کے سو مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ فلم خود لکھیں. اینڈ I couldn't believe it. I said کہ یار اب یہ نہیں لکھنا چاہ رہے. I came back and started writing one scene and the second scene and third scene, and yes, I wrote down at least 4 to 5 drafts of it. وہ میں نے لکھے, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے ہم نے وہ 65 سین کی فلم جو ہے مکمل کی. اینڈ
निकाल जुल्फकार जो फिल्म के हीरो हैं, तो क्या बात है। वो मुझे मिलने के लिए आए, तो कहते हैं अच्छा नुमान भाई हीरो तो मैं हूँ, और फिल्म लिख कौन रहा है? क्या बात है। कि निकाल, अच्छा मैं भी डर रहा था उस वक्त तक। मैंने कहा वो शख्स इस कमरे में बैठा हुआ आपके सामने, उसने राइट लेफ्ट देखा, कहता है कहाँ, किधर नुमान भाई, कहाँ बैठ, कहाँ है, वॉशरूम? मैंने कहा मैं, आप तो प्रोड्यूसर हैं। मैंने कहा यार प्रोड्यूसर तो हूँ, लेकिन मैंने फिल्म भी लिख दी है। सही बात है। अब वो आई कुड सी कि एक द टॉप एक्टर्स के चेहरे के ऊपर क्या एक्सप्रेशन थे कि यार ये मेरा कैरियर खराब कर देगा। तो मैंने कहा कि आज मैं वो बातें बता रहा हूँ शहर में कि जो मैंने आज तक कभी जिक्र नहीं किया। आई नेवर स्पोकन दीज थिंग्स एट ऑल। और निकाल से पूछ लीजिएगा। सो निकाल से कि आप नुमान? जी जी मैंने कहा कि अच्छा फिर कुछ लिखा है आपने? मैंने कहा जी मैंने लिख दी। अच्छा सुनाइए। आई रेड द फर्स्ट सीन टू हिम एंड निकाल पोकर फेस के साथ बैठा रहा और मैं देखता रहा, और फाइनली एट एंड मुझे कहता है कि ये आपने लिखा है? मैंने कहा जी मैंने। आप जरा दूसरा सीन मुझे पढ़ के सुनाइए। मैंने दूसरा सीन पढ़ के सुनाया। निकाल स्टूड अप एंड मुझे यूं जफ्फी उसने लगाई, उसने कहा नुमान भाई नेकलेट, क्या जबरदस्त, आई लव दिस स्क्रिप्ट, आप बिल्कुल आपने बनाया। एंड आई गेव द कंप्लीट स्क्रिप्ट टू हिम, ऑफ कोर्स वो जो है, एंड आई सेड कि जी दिस इज व्हाट इट इज। सो ये है जी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त नुमान भाई वाकई। और बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से मैं सोचा था कि आपसे कुछ शेड्यूल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। इत्तेफाक है कि मैं सोच के घर से आता था मगर यहाँ के भूल जाता था, मगर आज मैंने आते ही मैंने फौरन जो है वो नंबर भी निकाल के रखा और मैंने ये सामने लिख के रखा अपने पास। ये देखिए अभी भी मैं, अगर आप जब वीडियो देखेंगे तो ये मैं नजर रहेगा। मैं समझता हूँ कि मेरी इस कामयाबी में ना, हर शख्स की कामयाबी में उसकी माँ की दुआओं का बेशक 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 बेशक, इसमें कोई शक नहीं। इस कामयाबी में ना मेरी माँ की दुआओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। माँ की दुआएं तो फिर ऐसी होती हैं। आज मेरी माँ का जो है वो बर्थडे है और आज इस इम्पोर्टेंट डे को आपने चुना। So I think so there is an unseen thread linked with it. बहुत अच्छा लगा। और आप बल्कि आप फिर यूं करें कि अपनी अम्मी के बर्थडे पर विश भी ऑन ही हमारे रेडियो पे विश कर दें इस वक्त। यहीं से एक विशिंग भी आपकी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि माँ तो सबकी है ना, हमारी भी माँ है। जी। तो जो लोग सुन रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम कि वो मेरी वालदा की लंबी सेहत वाली जिंदगी के लिए दुआ गो रहें, और उनकी दुआओं से मेरा अगला प्रोजेक्ट जो है इट्स इन दी ऑफिंग एंड और अल्लाह ताला उसको भी वैसे कामयाब करे जैसे शेर दिल को करे। आमीन आमीन। इंशाल्लाह जब आप कराची आएंगे तो जरूर आपसे फिर प्रोग्राम में लाइव आपसे गुफ्तगू बैठ के फिर गपशप होगी। मजा जब आएगा और ज्यादा मजा आएगा उसमें। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। ये मेरे लिए आजमी साहब, आप देखें इस आवाज की दुनिया के जो दोस्त हैं वो अजमल शोबी के नाम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रात के पहर में देख रहा था फेसबुक के ऊपर आप नेक टाई लगा के बैठे हुए। जी हाँ। इस वक्त दुनिया में जो है वो डीजेज होंगे जो रात 1:30 बजे नेक टाइज लगा के जो है ये शो कर रहे होंगे। एंड आई थिंक सो यू विल बी ओनली वन अमंगस्ट देम। लोग तो जो है दिन में जो है बटन खोल के आराम से टाई को ढीला कर देते हैं, बट दिस इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिसिप्लिन और दिस इज द लव फॉर डूइंग एफएम, बिकॉज बेसिकली तो ये बेसिक वो है। सो इस रात को जागना है। मैं हमेशा, क्योंकि आपकी मैसेजेस आते हैं उसके अंदर द लव फॉर द वर्क जो है, और मेरे ख्याल में यही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं जो सुन रहे हैं, दैट अगर आप किसी चीज़ की एक्सीलेंस के ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो वो कोई काम भी है, सही बात, उससे प्यार करेंगे आप तो आप उसकी एक्सीलेंस पे पहुंच जाएंगे। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। ये तो अल्लाह का वादा है ना। बेशक। लैसल इंसान इल्ला मासा, और इंसान के लिए कुछ नहीं सवाए उसके कि जिसके लिए उसने कोशिश करने का। बहुत खूबसूरत। बन गए फिर अजमल शोबी। अभी आपके लोग सुनते हैं, इतनी बड़ी कल्ट है, आप लोग सुनते हैं। बहुत शुक्रिया मेजर नुमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं।
اور یقیناً بس جو کہتے ہیں وہی بات ہے کہ جو اپنے ایک نیک نیتی سے لگن سے جب ایک مشن پہ نکل جائے تو پھر مشن وہ اللہ تعالیٰ اس کو پاسبل کر ہی دیتا ہے. نیت صاف ہونی چاہیے اور بس آپ نے یہ. ایک کام کرنا ہے جی اجے جی 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 اپنے نا ہفتے کے شوز میں سے ایک دفعہ شو میں یہ پلیز اپنے سامنے لکھ لیجئے. میں ریکویسٹ آپ جی سے جی جی کرتا ہوں, میری آپ کے سے ریکویسٹ ہے. جی جی ابھی انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں سینماز کھل جائیں گے. آج انشاءاللہ. ہی ادنان صدیقی نے مجھے بتائی کہ ان کا پوسٹر آ گیا جی ہے, جی جی بالکل اپنی بالکل. نئی فلم لے کے آ رہے ہیں اور دم مستم کے نام سے جی ہے جی وہ. بالکل بالکل. وہ سو عمران اشرف میں اس میں ہے نا شاید. جی میں آپ کو صرف یہ لکھنا ہے اپنے ٹیبل پہ. جی اور جی یہ جو ہے ہفتے میں نہیں تو قوم کو جو ہے مہینے میں ایک دفعہ اس کی چھوٹی سی اپنے 30 سیکنڈز کی ڈوز دے دیا کریں. ضرور اور ضرور وہ ضرور. کیا ہے, میں صرف دیکھیے ہم 22 کروڑ لوگ ہیں, 22 کروڑ. پاکستان کے جو ہے آپ کے خیال میں کتنے لوگ فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں سینما گھر میں؟ سینما گھر صحیح. آپ کے خیال میں نہیں اب تو بتا, اب یہ ریشو بہت ہی گر چکا ہے. ابھی تو ختم ہے, زیرو ہے, ZERO. یہی نا, اب لیکن تو یہ میں وہی بتا. جس وقت اس کووڈ سے پہلے سینماز ور اوپن, ہمارے جو ہے پاکستان کی 125 کی 25 اسکرینیں چل رہی تھی, تو آپ کے خیال میں کتنے لوگ پاکستان میں فلمیں دیکھنے جاتے ہیں؟ نہیں پھر بھی مطلب لوگ اتنے نہیں, جب بھی کیونکہ پتہ تھوڑا سا آج کی جو فلم ہے نا وہ مہنگی بہت ہو چکی ہے. جی 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 کیونکہ آج میں مطلب مانتا ہوں. ہاں یہ پتہ یہ بڑا ضروری, اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ سامنے رکھنا ہوگا کیونکہ آج کی جو فلم ہے نا وہ بہت مہنگی ہو چکی ہے. اور حالات کے پیش نظر آپ اس وقت دیکھیں کہ اگر کسی گھر کے 4 فرد ہیں, اگر وہ اپنی فیملی کو لے کر جائے گا تو اس کے بعد کم از کم کتنے میں سے ایک شو کو دیکھنے کتنے میں سے ہونے چاہیے. جی بالکل, میں اس سے ایگری کرتا ہوں 110%. لیکن میں آپ سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. میں اپنے بے شمار دوستوں کو جانتا ہوں اور جو ہے وہ مجھ سے ملتے ہیں, دے آر ماشاء اللہ ویل آف. بے شمار کی بات کر رہا ہوں میں آپ جی کو. جی 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 یار نعمان آپ کی فلم آ رہی تھی, وہ کیا ہوا یار, وہاں پہ فلانا دینگا. اچھا میں کہتا ہوں آپ نے دیکھی وہ فلم؟ یار ان دنوں میں وہ ان کے پاس 200 ریزنز ہوں گے کہ وہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھی, صحیح, ہاں وجہ بالکل سے جو ہے حقیقت, وہ صحیح ہم کہہ دیکھنے نہ جا رہے, نہ سکے. جا سکے وہ تو معاف. میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف آپ سے یہ کہ اگر آپ پاکستانی سینما بچانا چاہتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں ہر فلم کو جا کے دیکھ کے آئے. پاکستان میں 22 کروڑ میں سے بتانا چاہتا ہوں کہ 2.5 لاکھ لوگ فلم دیکھنے جاتے ہیں, 2.5 لاکھ. اور میں ابھی رات کو شیر دل کا صرف اور صرف ایک سین ڈالوں نا, ایک سین ڈالوں, بلیو کریں کہ وہ 3 دنوں میں جو ہے وہ 1 ملین لوگ دیکھ لیتے ہیں. زیادہ ہو جائے گا, اس سے 1 زیادہ ہو ملین جائے یعنی 10 لاکھ لوگ. گا. ہاں بالکل 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 صحیح. یوٹیوب کے اوپر اگر میں ڈالتا ہوں ایک یوں اتنے لوگ دیکھتے ہیں. سو کیا ان کو مارکیٹنگ نہیں پتا, یہ نہیں پتا. سو میں صرف یہ کہنا چاہیے, یہ نعمان خان کی فلم نہیں, یہ کسی بھی پروڈیوسر کی فلم جو ہے نا, پاکستان میں سال کی 10 فلمیں نہیں آتی. سو وجہ یہ ہے کہ اپنا سینما بچانے کے لیے آپ کو کم از کم ان لوگوں کو, جو کہ آپ نے کہا 4 لوگ جو افورڈ کرنے والے ہیں, وہ جا کے پاکستان کی 10 فلمیں نہیں آتی ہیں, صرف اور صرف 5 دیکھ لیجیے گا. آپ کا سینما بچ جائے گا اور آپ کے پاس اچھی فلمیں بننا شروع ہو جائیں. اچھا نعمان, میں ساتھ ساتھ ایک سوری آپ کی بات کاٹوں, میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا, اور یہ آپ سے بھی ضرور کہ آپ بھی اس کے لیے کوشش کریں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ٹیکسز جو اس پہ تفریح پہ لگائے گئے ہیں نا, ان ٹیکسز کو یہ اگر ریموو کرے تو کافی فرق پڑ سکتا ہے اس میں. پھر اگر یہ حکومت ہماری مطلب سپورٹ کرے تو یہ بہت فرق پڑے گا نا اس سے, تو وہ کیونکہ ابھی ٹیکسز بھی اتنے اس پہ لگے ہوئے ہیں. میں اس میں صرف حکومت سے ایک چیز مانگوں گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں میری فلم کے جو سب سے بڑا وہ تھا میری لائٹس کا, میرا کیمرے کا, میرا کیمرہ مین کا, میرے ایکٹرز کا. سو میں ٹیکسز کو تو بعد کی بات ہے, یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں حق بجانے پہ ہیں اپنے وہ چیز لینے کے لیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. لیکن اس وقت فلم وہ پروڈیوسر فلم, میں حکومت سے کیا مانگوں, دا ریسپیکٹ ٹو دا پروڈیوسر. مجھے یہ بتائیں پاکستان میں کون سا ایسا پیشہ ہے جو کہ صرف اور صرف پورے سال میں 10 لوگ کرتے ہیں. 10 تو نہیں, بلکہ آپ سوچیں کہ جیو ARY اور چند چینلز جو ہیں
वो 2-2 3-3 फिल्में बना देते हैं। मुझे ये बताइए कि 10 यानी कि कौन सा ऐसा पेशा है जो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लोग करते हैं? कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ प्रोड्यूसर है, वो मूवी प्रोड्यूसर है, जो 5 पागल इकट्ठे हुए हैं इस पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कि अपने 10 करोड़ रुपए या एनीथिंग फॉर 5 to 6 करोड़ रुपीस लगाने के लिए तैयार हैं कि सर उसके बाद लोग कोई आ जाए तो देखते हैं। सही बात है। इंडिया के अंदर बेसिकली होता ये है कि उनकी फ्लॉप फिल्म भी इतने लोग देख लेते हैं कि उसके पैसे पूरे हो जाते हैं। हाँ सही बात है, एक शो भी देखेंगे तो पैसे पूरे हो जाते हैं। फजल से कामयाब रहे, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि नए प्रोड्यूसर्स क्यों नहीं होते। अगले दिन आपकी बात बताऊँ कि एक पुराना इंडिविजुअल मुझे मिला, मैं कैसे बना देते थे पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं सुल्तान साहिबा को हम लेते थे, 2.5 लाख रुपए का गाना बनता था, सिर्फ गाना बनाते थे, सारे जमाने से लोग उठ के आ जाते थे, कहते थे सर 75,000 मेरे फड़ो, 1 लाख मेरे फड़ो, फलाना फलाना, और उसके पास जो है मूवी बनाने के पूरे पैसे पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। That is how just on the casting and making one song it used to be completed. So yes, the call and मैंने कहा कि फिर ये क्या हुआ, कहते हैं बहुत सारे लोग वैसे ही पैदा हो गए जिनका कोई काम नहीं, फिल्मां बनाओ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Because of the money. ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਲ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। और चलो फिल्में बनाइए, चलो फिल्में बनाइए। तो फिर वो जगदा सत्यानाश बनानी, फिर हमने मिलके यही बनानी थी। तो इस वजह से, लेकिन what I am trying to say that whenever the movie comes, उसको ये सोच के मत कहें कि ये फलाने चैनल की फिल्म है। नहीं हाँ, ये नहीं, ये तो सोचना चाहिए किस चैनल की किसकी नहीं, ये तो बिल्कुल इसको तो सोचना नहीं चाहिए ना बस। अभी हॉलीवुड से फिल्म आती है, सबके सब चैनल जो उनसे बता रहे होते हैं कि हॉलीवुड से फिल्म आ रही है। अपनी फिल्म बनती है कि वो जनाबे वाला एयरवाई ने बनाई है तो उसको ये नहीं बताता, जियो ने बनाई है तो वो दूसरा नहीं बताता, सब बताएं सर ये फिल्म आई है, जाएं और देखें। वैसे आवाम को पता होता है कि ये फिल्म आई है। सही बात है सर, हम तो कोशिश करते हैं, हम तो सबकी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। ये बहुत हमारा तो इसी वजह से तो आपका इतना बड़ा नाम है। नहीं बस FM इंडस्ट्री, बस आपने याद कर लिया, आपकी मोहब्बत मिल गई थी, यही बहुत हमारे लिए। बस जी दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है बस। नहीं आप रियल लव फॉर, मैं सिर्फ वो जो जिक्र कर रहा था, रियल लव फॉर वर्क, दैट इज इम्पोर्टेंट। इफ यू हैव दिस तो आप किसी काम में भी बहुत कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई मेजर नमान आपसे, और बहुत अच्छा लगा। सुनने वालों को जो जहाँ हैं, हैव अ वेरी ग्रेट इवनिंग एंड प्रे फॉर द सक्सेस ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। और अब आपके इस के जाने के बाद फौरन हम शेर दिल का खूबसूरत ट्रैक ऑन एयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।